انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی غصے سے بھپرنے اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے، اور اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو، آج بہت زیادہ موتیں مانگو جان سیے۔ اے حبیب، آپ ان سے فرمائیں کہ کیا جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ بہترین ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ؟ ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کو یہ باغات دیے جائیں گے، وہ باغ اللہ کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لیے اعمال کا بدلہ، اور وہ جگہ ہے جس کی طرف انہوں نے جانا ہے لوٹ کر۔ بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید، جب انہیں دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ اس کی غصے سے بھپرنے اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو زنجیروں سے جگڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں جھونکا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ اچھا، اب آج آیت نمبر 11 سے بیان ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے حبیب، ان کافروں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نہیں کیں، جس کا پچھلی آیات میں تفصیل سے ذکر گزرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، اور یہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے۔ تو اب فرمایا یہ کہ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، اب اس آیت میں اس بات کا ذکر آیا کہ دوزخ دیکھتی بھی ہے جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر بھی ہے کہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے کہی ہی نہیں، کوئی شخص جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے کہی ہی نہیں، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے غیر کی طرف منسوب کیا، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کیا، تو وہ جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اچھا، اب آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا جہنم کی دو آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، یہی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12، اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی غصے سے بھپھرنے اور دھاڑنے کی آواز جو ہے وہ سنیں گے، جو ان سے وہ یہ آواز سنیں گے۔ تو اب اصل میں ارشاد یہ فرمایا کہ وہ بھڑکتی آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس قدر اس میں جوش آئے گا کہ کافر اس کا جو جوش مارنا ہے اور چنگاڑنا ہے اس آگ کا، وہ اس کو سنیں گے۔ اور دور کی جگہ سے مراد یہ بھی کہا گیا کہ وہ 1 برس کی راہ ہے، 1 برس کا راستہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک وہ 100 برس کا راستہ ہے۔ اتنی دور سے اور آگ کا دیکھنا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو حیات بھی دے دے، عقل بھی دے دے، دیکھنے کی صلاحیت بھی دے دے۔ دیکھنے کا تو ذکر ہوا نا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے جہنم کے اوپر جو معمور فرشتے ہیں ان کا دیکھنا مراد ہے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت، یعنی ان آیات کا خلاصہ یہ کہ جب کافروں کو اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں جو انتہائی خوفناک، کرب اور بے چینی پیدا کرنے والی ہوگی، زنجیروں میں جگڑ کر اس طرح ڈالا جائے گا کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیے گئے ہوں گے، یا اس طرح کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جگڑا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ جو کافر ہیں یہ وہاں پر موت مانگیں گے اور یہ کہیں گے ہائے اے موت آ جا، ہائے اے موت آ جا، اے موت آ جا۔ یہ شور مچا رہے ہوں گے کاش ہمیں موت آ جائے۔ یہ اتنا خوفناک عذاب اور اتنا دردناک عذاب جو ان سے اس وقت ان سے فرمایا جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آج ایک موت نہ مانگو، بہت ساری موتیں مانگو، کیونکہ ابھی تو پے در پے تمہیں پتہ نہیں کتنے عذابوں کے اندر میں نے مبتلا کرنا ہے، کتنے عذابوں کے اندر تم مبتلا کیے جاؤ گے جن سے۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت زیادہ موتیں جن سی ہیں آج تم وہ مانگو جن سی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے اور اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ سب موت پکارتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو، آج بہت زیادہ موتیں مانگو جن سیے، آج بہت زیادہ موتیں مانگو، آج ایک موت سے کوئی۔ تو آگے فرمایا کہ کل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا۔ آپ کہیے آیا یہ دوزخ اچھی ہے یا دائمی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اور ان کی جزا اور ٹھکانہ ہے، یعنی وہ ان کی جزا بھی ہے اور ٹھکانہ بھی ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو وہ چاہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس کا اس کے کرم کی بنا پر سوال کیا جائے گا، کرم کی بنا پر سوال کیا جائے گا جو ان سے۔ یعنی اے حبیب، آپ ان سے فرمائیں کہ کیا جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ بہترین ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی
پر جو عذاب ہے اس سے ڈرتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کو یہ باغات دیے جائیں گے، وہ باغ اللہ کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لیے اعمال کا بدلہ اور وہ جگہ ہے جس کی طرف انہوں نے جانا ہے لوٹ کر۔ تو جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے، ہر وہ چیز ہوگی۔ آہا لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ آہا اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو وہ چاہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس کا اس کے کرم کی بنا پر سوال کیا جائے گا جو ان سے۔ تو جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں ان کے مرتبے کے مطابق ہر وہ نعمت اور لذت ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنتی جو لوگ ہیں۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ مانگے ہوئے وعدے سے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ مانگنے کے لائق ہے، یا اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو مومنین نے دنیا میں یہ عرض کر کے مانگا تھا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یا یہ عرض کر کے مانگا، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو اب یہ جو مانگے ہوئے وعدے سے مراد یہ کہ وہ وعدہ مانگنے کے لائق ہے، یا اس سے وہ مراد ہے جو مومنوں نے دنیا میں یہ عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں جو ان سے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن ان کافروں کو جمع کیا جائے گا، اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، اور جس دن ان کافروں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر وہ ان معبودوں سے فرمائے گا، آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ وَقَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانَ قَوْمًا بُورًا۔ وہ کہیں گے تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمیں یہ لائق نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کو مددگار بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی، حتیٰ کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، اور یہ لوگ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ سو اے مشرکو، تمہارے معبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی تمہاری کہی ہوئی باتوں کی، بس اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا۔ سو اے مشرکو، تمہارے معبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے ان آیات کے اندر جو ان سے کہ وہ کہیں گے کہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمیں یہ لائق نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کو مددگار بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی، حتیٰ کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا
اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ سو اب کہا جائے گا کہ اے مشرکو تمہارے معبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی، بس اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور ان کے باطل معبودوں کو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے جمع فرمائے گا، مشرکین کو بھی اور ان کے باطل معبودوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اللہ ان سے یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر ان کے معبودوں سے یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے کہ تم ذرا مجھے یہ بتاؤ نا کہ کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال کا سب جاننے والا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اصل میں کافروں کو اور مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان کے معبودوں سے جن کو وہ معبود بنائے بیٹھے تھے ان سے پوچھا جائے گا، تاکہ ان کے معبود ان کو ان کے منہ کے اوپر جھٹلا دیں تو ان کی حسرت اور زیادہ ہو جائے، ان کی ذلت اور زیادہ ہو جائے، اس لیے پوچھا جائے گا۔ تو اب وہ بھلے ذوی العقول ہیں یا غیر ذوی العقول، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے کہ انہیں ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولنے کی قوت دے گا، بولنے کی قوت دے گا، یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ بولیں گے، جو ان سے وہ بولیں گے۔ تو یہ جو آگے جیسے کہ فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر، وَقَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ وہ کہیں گے کہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمیں یہ لائق نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کو مددگار بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی حتیٰ کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ تو سو اے مشرکو، تمہارے معبودوں نے تو تمہاری کئی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی، تو اب تم نہ تو عذاب کو دور کر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے جن سے، بہت بڑا عذاب جن سے۔ اب وہ باطل معبود عرض کریں گے، یا اللہ، اے اللہ، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو۔ وہ معبود جن کو یہ پوچھتے تھے، جن سے یہ مانگتے تھے، جن کو یہ سجدے کرتے تھے، ہمارے لیے کہاں سے یہ جائز؟ ہمارے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، خود ہمارے لیے یہ جائز نہیں تھا، تو ان کے لیے کہاں سے جائز ہو جاتا کہ انہوں نے ہمیں معبود بنا لیا، ہماری عبادت کرنے لگ گئے۔ تو کیا ہم کسی دوسرے کو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تو تیرے بندے ہیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، انہیں مال دیا، اولاد دی، لمبی عمریں دیں، صحت اور سلامتی، یہ غفلت میں پڑ گئے، اور انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا، اور تیری نعمتوں کو یاد کرنا جو تو نے ان کو نعمتیں دی ان کو بھلا دیا، تیری نشانیوں میں غور کرنا، سمجھنا، سوچنا چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے اپنے برے خیالات کی وجہ سے
ہدایت کے اسباب کو گمراہی اور سرکشی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں معبود بنا لیا تھا اور تجھے چھوڑ کر ہماری عبادت شروع کر دی تھی، جو تیری ازلی قضا میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ تیری قضا کے اندر انہوں نے ہلاک ہونا ہی تھا، جو ان سے ہلاک ہونا تھا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ تو بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تو جب کفار کے باطل معبود جواب دے لیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا، اے مشرکو، تم نے اپنے معبودوں کو خدا کہا اور انہوں نے تمہیں جھوٹا کر دیا۔ وہ کہیں گے کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں، ہم نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا کہ ہمیں خدا بناؤ۔ اب یہ بت، اب یہ نہ تو تمہاری مدد کر سکیں گے اور نہ ہم کریں گے، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے۔ اب جن کو تم نے خدا بنایا تھا نا، تم ان کی مدد بھی نہیں لے سکتے اور ہم بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے، اور تم آپس میں بھی اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، اور جو تم میں ظالم یعنی کافر اور کافر گر، ہم اسے جہنم کا بڑا عذاب ہم اسے چکھائیں گے جن سے۔ اصل میں اس کا کرکس یہ ہے کہ تمام جو مشرکین ہیں ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اور تم لوگ ہر وقت ان کی پوجا اور عبادت میں لگے رہتے ہو، ان معبودوں کی جن کو تم نے معبود بنایا ہے جن سے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا، اور تم بھی ان کے ساتھ ہوگے، ان کے ساتھ ہوگے۔ اس وقت ہم ان معبودوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ اور ہماری عبادت کرو؟ تو اے مشرکین سن لو، اس وقت تمہارے سارے معبود، دیوی دیوتاؤں جن کو تم پوچھتے تھے، وہ سب بولیں گے، اے خداوند عالم، تو ہر قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے۔ ہم یہ جرت کیسے کر سکتے تھے کہ لوگوں کو تجھے چھوڑ کر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتے؟ جن کو تم آج معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ تمہارا انکار کریں گے جن سے۔ تو ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو، بلکہ تو نے ان کو جو دولت، عزت، جو فراوانی اور مہلت کی طوالت نے انہیں بدمست بنا دیا، اور وہ تیری یاد سے غافل ہو گئے۔ اچھا، وہ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سے معبود ہیں جن کو قیامت والے دن طلب کیا جائے گا؟ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بت ہیں جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس روز بتوں کو قوت گویائی بخشی جائے گی کہ تم بولو، اور وہ بولیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ان کو کہاں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو جن سے، اور وہ جواب دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام معبودوں کو بلایا جائے گا، یعنی فرشتے بھی ہوں گے۔ بعض نے فرشتوں کو بھی تو اپنا معبود بنا لیا تھا، ان کو پوچھتے تھے۔ جنات کو بھی بلایا جائے گا، بعض نے جنوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اچھا، انسانوں میں حضرت جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو عیسائی اور یہودیوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو بھی بلایا جائے گا۔ وہ سب اپنی برات جو ہے کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو کسی کو بھی اپنی عبادت یا اپنی پوجا کرنے کا کہا ہی نہیں تھا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب فضول بکواس کرتے، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ اور یہی بات صحیح ہے کہ سب کو بلایا جائے گا، کیونکہ بعض لوگ فرشتوں کو بعض لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، بعض نے جنات کو بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، تو اس لیے سب کو بلایا جائے گا جن سے اس دن۔ تو ان میں سے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا،
بلکہ لوگوں نے ناحق انہیں معبود خدا بنا لیا ہوگا۔ ان کا تو یہ جواب ٹھیک ہے، صحیح ہوگا جن سے، لیکن جیسے کہ فرعون ہے اور نمرود نے، انہوں نے تو اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو کہا کہ بھئی ہم خدا ہیں، تم ہماری عبادت کرو اور ہماری پوجا کرو، اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ انہیں خدا مانے۔ مگر وہ بھی، ایک تو وہ معبود ہیں سارے جنہوں نے ان کو کہا ہی نہیں کہ تم ہمیں معبود مانو، وہ تو کہیں گے، سچ کہیں گے، بھلے وہ بتیں ہیں، بھلے وہ فرشتے ہیں، بھلے وہ جن ہیں، بھلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ عزیر علیہ السلام ہیں، مگر اب ایک معبود وہ ہیں جنہوں نے خود سے اپنے آپ کو منوایا کہ مانو ہمیں معبود اور ہماری عبادت کرو اور ہمیں خدا مانو، جیسے کہ فرعون اور نمرود وغیرہ۔ مگر وہ بھی اس دن مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہم نے کہاں کہا تھا ان کو کہ یہ ہمیں معبود بنائیں، تو انہوں نے خود سے ہمیں معبود بنا لیا جو ان سے۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر فرمائی گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔